صحیح بخاری حدیث نمبر 7404۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں اسے لکھا۔ اس نے اپنی ذات کے متعلق بھی لکھا، اور یہ اب بھی عرش پر لکھا ہوا موجود ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے، وکذب بالصدق، یا پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو سچائی کے آنے کے بعد اس کو جھٹلا دے۔ جھوٹا دعوی پیغمبری کرنے والا سب سے بڑا جھوٹا، اور اگر دعوی پیغمبری کرنے والا سچا ہے تو اس کو جھٹلانے والا سب سے بڑا جھوٹا ہو گیا۔ اذ جاء، جبکہ اس کے پاس سچائی آ چکی۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ نہیں ہے کفر کرنے والوں کا؟ اور میں یہ اکثر بیان کرتا ہوں کہ کفر کا ترجمہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں کر دیا گیا، شاید ہندو، سکھ اور عیسائی۔ قرآن کی ٹرم میں ہندو، سکھ، عیسائی بھی کافر ہیں، لیکن عملاً وہ شخص بھی کافر ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو مان رہا ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نہ مان رہا ہو۔ کفران نعمت کرنے والا عملاً تو کافر ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الایمان چیپٹر میں 246 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے ایمان اور کفر کے درمیان جو لائن ہے، لکیر ہے، وہ نماز ہے۔ یعنی نماز پڑھنے والا مؤمن ہے، نماز نہ پڑھنے والا عملاً تو کافر ہے۔ وہ پاکستان کی شناختی کارڈ میں مسلمان لکھا جائے گا لیکن اللہ کے حضور وہ عملاً کافر ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور وہ ہستی جو اس سچ کو لے کر آئی ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وصدق به، اور وہ لوگ جنہوں نے اس سچائی کی تصدیق کی ہے یعنی اہل بیت، صحابہ اور پوری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والی امت، اولئک هم المتقون، اصل میں یہ ہیں اللہ سے تقوی رکھنے والے لوگ۔ گاڈ کانشسنس ان لوگوں میں ہے جو اللہ کے پیغمبروں کی بات کو سن لیں اور اس پر عمل شروع کر دیں۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے رب کے حضور۔ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ جس نے دنیا اپنی مرضی کی گزاری، پھر آخرت اس کی مرضی کی نہیں ہوگی، آخرت اللہ کی مرضی کی ہوگی۔ اور جس نے دنیا اللہ کی مرضی کی گزاری، آخرت پھر اس کی مرضی کی ہوگی۔ اور یہ بھی دیکھ لیں اللہ تعالیٰ ہمارا لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہ رہے ہوں گے، اللہ کا چاہنا نہیں، ان کا جو چاہنا ہوگا، جو ان کی خواہش ہوگی، اللہ وہ کچھ ان کے لیے کر دے گا۔ ذالک جزاء المحسنین، یہ صلہ ہے نیکوکاروں کا، احسان کی روش اختیار کرنے والوں کا۔ صحیح مسلم میں جو پہلی 92 روایات ہیں وہ تو مقدمے سے ریلیٹڈ ہیں، اس کے بعد 93 نمبر روایت جو ہے وہ ہے حدیث جبریل، بڑی لمبی حدیث ہے، جو جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کی موجودگی میں کچھ سوالات کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ بتائیے احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، یعنی یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے نا، اسلام ایک ڈیٹم لیول ہے کہ آپ بنیادی عقائد کو مان لیں، ایمان اس سے اوپر لیول کی چیز ہے کہ آپ عقائد کو مان رہے ہیں اور پریکٹیکلی آپ کے اعمال سے نظر آتا ہے کہ آپ کے اندر خدا شناسی موجود ہے، یعنی اللہ کو ماننا اسلام ہے اور اللہ کی مان لینا ایمان ہے۔ ایک اس سے بھی اوپر کا درجہ ہے درجہ احسان۔ اس کے بارے میں جب نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے، صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 93 نمبر حدیث ہے، اور یہ حدیث بخاری میں موجود ہے لیکن ڈیٹیل جو ہے وہ مسلم کے اندر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم نماز اس طرح پڑھو گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور تم نہیں رکھ سکتے کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو تو کم از کم اتنا تصور رکھو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب اس کے ذریعے بعض لوگوں نے جو ہے وہ عجیب و غریب عقائد گھڑنے شروع کر دیے جی، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نماز یوں پڑھو گویا کہ رب کو دیکھ رہے ہو، تو جب یہ لفظ آیا گویا کہ، تو گویا کہ کو آپ چاٹ تو نہ جائیں، بیچ میں سے نکال تو نہ دیں، یعنی یہ بات محاورتاً ہو رہی ہے۔
گویا کہ جب کوئی شخص اپنے محبوب کو دیکھتا ہے تو اس کی توجہ اور کسی طرف نہیں جاتی. بس اسی طریقے سے تمہاری نماز میں کنسنٹریشن ہونی چاہیے، نہ کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی شخص اس دنیا میں نماز پڑھتے ہوئے اللہ کو دیکھ سکتا ہے. یہ عقیدہ ہی کفر ہے، گمراہی پہ مبنی نہیں ہے، عقیدہ یہ کفر ہے. یہ کسی پیغمبر نے بھی عقیدہ نہیں رکھا اپنے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک ایکسیپشن آئی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے دیدار کے حوالے سے نہیں ہے، ایک تجلی کے حوالے سے ہے، اور وہ بھی وہ دیکھ نہیں سکے اور بے ہوش ہو گئے. اس پہ میں نے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الاسراء والمعراج، یعنی آپ علیہ السلام کا زمینی سفر اور آسمانی سفر، اس پہ 3 نشستوں میں لیکچر ریکارڈ کروایا ہے. مسئلہ نمبر 126A-B-C، اس کا جو سی پورشن ہے 1.5 گھنٹے کا، وہ اسی پہ ہے اللہ تعالیٰ کے دیدار سے متعلق. اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ ساری باتیں بتائی ہیں، آج میں ان کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ اللہ تعالیٰ محسنین کو جزا دے گا. یعنی احسان کی روش یہ ہے کہ یا تو یہ تمہارا تصور ہو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، یعنی جس طرح خدا کو دیکھتے وقت تمہاری کنسنٹریشن ہوگی اسی طرح کی کنسنٹریشن ہونی چاہیے، یا پھر کم از کم یہ درجہ رکھو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. یعنی جب انسان کو یہ تصور ہو کہ میرا محبوب مجھے دیکھ رہا ہے پھر بھی وہ ادھر ادھر کوئی حرکت نہیں کرتا، اور جب وہ محبوب کو ڈائریکٹ دیکھ رہا ہو پھر تو ویسے کہیں توجہ نہیں نہ جاتی. تو یہ وہ سمجھانے کے معاملوں میں اور محاورے کے کانٹیکسٹ میں یہ ساری کی ساری بات ہوئی تھی، نہ کہ یہ اس کانٹیکسٹ میں بات ہوئی تھی جو لوگوں نے فرسودہ عقائد اور نظریات بنا لیے. اور سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ مشہور کر دیا کہ وہ کہتے ہیں میں سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لوں. بالکل جھوٹ ہے. اور میں نے اس حوالے سے ساری کی ساری کلیریفیکیشن مسئلہ نمبر 126C میں دی ہیں. تو کنسنٹریشن ہونی چاہیے، اور ظاہر نماز کے اندر یہ کنسنٹریشن اسی صورت میں ہوگی جب کوئی شخص جو ہے وہ نماز پڑھتے ہوئے اس کو نماز میں جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اس کا مفہوم بھی اس کے سامنے ہو. ادروائز اگر وہ مفہوم اس کے سامنے نہیں ہوگا تو اس کو کبھی بھی وہ کنسنٹریشن کبھی ڈیولپ نہیں ہو سکتی. لوگ اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب نماز میں توجہ کے لیے کچھ بتائیں. بھئی یہی بتایا جاتا ہے کہ آپ نماز کا ترجمہ آپ کو آنا چاہیے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نماز میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا عہد کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ ہر نماز کی ہر رکعت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ رہے ہیں، اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں، اور پھر نماز سے باہر نکل کے آپ کبھی یا شیخ عبد القادر جنانی المدد، کبھی آپ جو ہے یا علی المدد، پتہ نہیں کیا کچھ نعرے لگا رہے ہیں. تو آپ کو کم از کم یہ پتا ہو نماز میں آپ اللہ سے کیا مانگ کے آئے. تو نماز کے باہر بھی وہی عقیدہ رکھنا ہے جو نماز کے اندر ہے. یہ نہیں ہے کہ نماز سے باہر آنے کے بعد کوئی عقیدہ بدل جاتا ہے. لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ محسنین کو جزا دے گا تاکہ اللہ تعالیٰ دور کر دے ان کے بدترین اعمال ان سے، یعنی قیامت والے دن ان کے گناہ ان سے دھو دے گا. وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور انہیں بدلہ دے ان کے بہترین اعمال کا جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے. یہ بڑی انٹلیکچوئل بات ہے. اللہ تعالیٰ مانتا ہے کہ جن کی روش نیکوکاری کی ہے نا، ہم قیامت والے دن ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. باغیوں کے گناہوں کو نہیں، بے نمازیوں کے گناہوں کو نہیں، بدماشوں کے گناہوں کو نہیں، جن کی روش احسان والی ہے ان سے بھی بحیثیت انسان کوئی لغزش ہو گئی تو ہم معاف کر دیں گے، اور ہم ان کو بدلہ دیں گے اجرہم باحسن الذی کانوا یعملون، بدلہ ہم ان کو دیں گے اس فارمولے کے مطابق جو دنیا میں انہوں نے بہترین اعمال کیے ہوئے ہوں گے. اگر کسی نے 10,000 فجر کی نمازیں پڑھی ہیں، ان میں سے جو سب سے بہترین نماز اس نے پڑھی ہوگی نا، اس کے عوض باقیوں کا اس کو ثواب دیا جائے گا. یہ اللہ کی رحمت ہے. اس آیت کی انٹینسٹی کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ جو نیکوکاری کی روش اختیار کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ بڑا غفور رحیم ہے، بدماشوں کے ساتھ نہیں، جو اڑے ہوئے اپنی باتوں کے اوپر نہیں، جو پوری کوشش کرتے ہیں اس کے باوجود ظاہر غلطی تو ہر بندے سے ہو جاتی ہے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارا ہم لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا، ہم ان کے سارے گناہ دھو دیں گے جو ان کے برے اعمال ہوں گے. وَيَجْزِيَهُمْ، اور جزا دیں گے ان کو اجرہم، ان کے اعمال کا اجر، بِأَحْسَنِ الَّذِي، سب سے بہترین جو کام انہوں نے کیا ہوگا، کانوا یعملون، جو کام دنیا میں کیا کرتے تھے.
یعنی زندگی میں جو ان سے سب سے بہترین کام ہوا ہے نا، اس فارمولے کے تحت ان کو باقی اعمال کا بھی اجر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہے گا کہ سب سے لوس درجے کا دیا جائے یا ایوریج کر لی جائے، نہ، سب سے بیسٹ، سب سے بہترین اعمال جو انہوں نے دنیا میں کیے ہوں گے نا، اس کے مطابق ان کو اجر دیا جائے گا. بلکہ صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے کہ جو شخص یعنی اللہ تعالیٰ کا تابع فرمان ہے، عبادات میں استقامت اختیار کرتا ہے، جب وہ بیمار ہو جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کے وہی اعمال لکھو جو تندرستی کے دنوں میں لکھا کرتے تھے. فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ یہ تو کر ہی نہیں رہا. اللہ تعالیٰ فرماتا اگر میں اس کو ابھی سے دے دوں تو کیا یہ انہی اعمال پہ واپس نہیں آ جائے گا؟ ہائے 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 ہائے، ایسا کریم رب. ٹھیک ہے جی. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ جب اس کو صحت ملے گی تو پھر وہی کرے گا. تو اللہ کا مطلب لکھو، یہ تو صحت میں نے اس سے چھینی ہے نا. جیسے یہ اپنا بیسٹ پرفارمر تھا اپنی جوانی کے دنوں میں، جتنی کوشش کرتا تھا، آج اگر اس پہ بڑھاپا آ گیا یا کمزوری آ گئی یا بیماری آ گئی تو میری طرف سے آئی ہے نا. تو بہترین اعمال اس کے لیے. یعنی ایک بندہ جو بیماری کی حالت میں مسجد میں جماعت سے نہیں نماز پڑھ پا رہا یا اور کسی مجبوری کے تحت، تو وہ اگر گھر میں بھی نماز پڑھتا ہے ان مجبوریوں کے ساتھ، ویسے تو نماز نہیں پڑھنی گھر میں مرد کے لیے، عورت تو گھر ہی پڑے گی، تو اللہ تعالیٰ اسے جماعت کا ثواب بھی عطا فرما دے گا، کیونکہ اس کے سرکمسٹانسز ایسے نہیں ہیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کرم. لیکن یہ سارے رحم، یہ سارے کرم، یہ سارے فضل انہی لوگوں کے لیے جو اللہ کے تابع فرمان ہے. جو بدماش ہیں، اکڑے ہوئے ہیں، اللہ کی نافرمانی پہ تلے میں اور کہتے ہیں یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، ان کے لیے کچھ نہیں ہے، بالکل زیرو سے ملٹیپلائی. یہ اگر کسی کو وہم ہو گیا تو وہ اپنے دماغ سے نکال لے. اللہ تعالیٰ کا لاڈلا وہی ہے جو کوشش کرتا ہے اس کے باوجود کہیں کمزوری ہو جاتی ہے. قرآن حکیم پورے میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ بغاوت کرو خیر ہے میں معاف کر دوں گا. قرآن میں جہاں کہیں بھی آیا کہ بغاوت اگر کسی سے ہو گئی تو توبہ کرو، توبہ کے بعد اصلاح کر لو تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. حتیٰ کہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں آیا کہ میں تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دوں گا. ایک بار تو سیدھا ہوتے صحیح، پھر دیکھ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. یہ وہ والی بات ہے. تو یہ قرآن حکیم کا جو یہ کنسیپٹ اللہ کے حوالے سے یہ پیش کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازیں نہیں چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ کوئی اس تے نہیں بیٹھے ہیں، نعوذ باللہ، اس طرح عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. جہالت کی انتہا ہے. عقل نہ ہوئے تو موجیں ہی موجاں، عقل ہوئے تو سوچیں ہی سوچیں. جس کو عقل نہیں ہے تو وہ موجیں مار رہا ہے، جس کو عقل ہے اس کو تو پتہ ہے کہ بڑا سخت معاملہ ہے، بہت سخت.